بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج میں آپ کے لیے ایک آسان تجوید قرآن کورس لے کر آیا ہوں، جس میں ہم قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نازل فرمایا ہے اور ورتل القرآن ترتیلا سے تعبیر فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر یہ لکھی ہے کہ قرآن مجید کو حروف کے مخارج کے ساتھ اور حروف کی صفات کے ساتھ اور قواعد کے تجوید کے قواعد کا لحاظ رکھ کر پڑھنا یہ ترتیل کہلاتا ہے۔ اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ تجوید کے ساتھ نازل فرمایا ہے، تو جب ہم بغیر تجوید کے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو جس طرح نازل ہوا ہے اس طرح پھر اس کی تلاوت نہیں ہوگی۔ تجوید کے ساتھ قرآن مجید جب ہم پڑھیں گے اور اس کی تلاوت کریں گے تب ہمیں تلاوت قرآن مجید کا ثواب ہوگا، وگرنہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب تعالی للقرآن والقرآن یلعن، کہ ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کبھار بہت سارے قرآن کی تلاوت کرنے والے جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ استغفر اللہ، ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں ثواب کی نیت سے اور قرآن مجید ہم پر لعنت بھیج رہا ہوں، تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ لعنت کیوں بھیجتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزن اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے تجوید کے ساتھ سیکھا نہیں۔ اگر ہم تجوید کے ساتھ سیکھتے تو قرآن ہم پر لعنت نہ بھیجتا۔ اب قرآن ہم پر لعنت جو بھیجتا ہے اس کی وجہ ایک تو یہ کہ تجوید کے ساتھ نہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جو وہاں پر نہیں ہوتے ہم وہ وہاں پر پڑھ دیتے ہیں۔ چونکہ عربی زبان اور اردو زبان میں ایک دوسرے سے فرق ہے، تو ہم اپنی انداز گفتگو میں بہت سارے الفاظ عربی کے استعمال کرتے ہیں لیکن اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ مثلا ظاہر، مثال، تو یہ الفاظ عربی کے ہیں تو ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں۔ تو اردو میں اب ظاہر یہ ہے ضا کے ساتھ، ہم پڑھتے ہیں زا کے ساتھ۔ مثال ہے فا کے ساتھ، ہم پڑھتے ہیں سین کے ساتھ۔ تو جب عربی زبان میں ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ آ گیا، ایک لفظ چینج کر دیا تو اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ جیسے سفر، سفر، اب سین کے ساتھ سفر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا۔ اب صاد کے ساتھ سفر، اس کا مطلب ہے اسلامی سال کا دوسرا مہینہ۔ اب ہم جو دونوں الفاظ بولتے ہیں وہ ایک طرح ہی کے بولتے ہیں، تو اردو میں یہ کوئی فرق بھی نہیں ہوتا اور ہمارے ہاں اس کو غلطی بھی تسلیم نہیں کیا جاتا، لیکن عربی زبان میں یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ واللہ علیم، علیم کے معنی ہے جاننے والا۔ اب جس نے مخرج کی پریکٹس نہیں کی اور اس کو مخارج کا نہیں پتہ، تو اب جب وہ علیم پڑھے گا تو علیم کا معنی ہے دردناک، درد دینے والا۔ تو واللہ علیم، تو کتنا بڑا معنی چینج ہو گیا۔ تو اسی طرح جب تجوید کے قواعد کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو بھی معنی میں بہت بڑا فرق آئے گا۔ جیسے خلقنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پیدا کیا، اور جب ہم پڑھیں گے خلقنا، اور یہ ہمارے معاشرے میں اس کو غلطی تصور نہیں کیا جاتا۔ عام طور پر جو ہمارے بزرگ اور جو عام طور پر تلاوت کی جاتی ہے وہ اسی طرح پڑھا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری عورتوں نے پیدا کی۔ تو اس لیے تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، تاکہ ہم دوران تلاوت غلطیوں سے بچ سکیں۔ اب وہ غلطیاں چاہے تجوید کے قواعد کی ہوں، حروف کے مخارج کی ہوں یا حروف کے صفات کی ہوں، ہم ان سب غلطیوں سے کیسے بچیں گے؟ جب ہم قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہاں پر کون سا قاعدہ استعمال ہوا ہے،
یہاں پر ہم نے حرف کو کیسے پڑھنا ہے، تب جا کر ہم دوران تلاوت قرآن مجید میں غلطیوں سے بچ سکیں۔ اب یہ آسان اور مختصر سا کورس ڈیزائن کیا ہے جس میں ہم تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا سیکھیں گے، اور اس کی ابتدا ہم کریں گے نورانی قاعدہ سے۔ جو حروف الہجا ہیں یہ پورا نورانی قاعدہ ہم انشاءاللہ تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ جب یہ ہمارا مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ پہلے سے بہت فرق محسوس کریں گے کہ ہم پہلے تلاوت کیسے کرتے تھے اور اب ہم تلاوت کیسے کر رہے ہیں۔ تو نورانی قاعدے سے ہم اس کی ابتدا کریں گے، تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ تجوید کے قواعد اور حروف کے مخارج وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ ساتھ لے کر چلیں گے۔ تو یہ بہت آسان و مختصر کورس ہے، اس میں مجھے آپ سب کا ساتھ چاہیے۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور میری اس آواز کو دوسرے لوگوں تک پہنچا کر ثواب کمانے کا سبب بھی بنیں۔ تو انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو ہوگی اس میں ہم انشاءاللہ باقاعدہ ہم اپنے سبق سے آغاز کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔